السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی قسط نمبر 29 کے آغاز میں دیکھا کہ آرطغ بے ارطغرل کی ملاقات علیکو نامی شخص سے کرواتا ہے، جو کہ بازار کا مشہور تاجر ہے۔ وہ ارطغرل کو بازار کے حساب کتاب دیکھ کر اس کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتا ہے، اور ارطغرل اسے بازار کے حساب کتاب کے لیے رکھ لیتا ہے، جبکہ علیکو کو لگتا ہے کہ وہ اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اسے کام نہیں دے گا، اور وہ ارطغرل کی اس بات سے نہایت متاثر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آلیار اصلحان سے بات چیت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور دونوں تجارت کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اصلحان کو کہتا ہے کہ وہ ارطغرل سے ملنے جا رہا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل تمام سپاہیوں کو لے کر بازار کی حفاظت کا منصوبہ بناتا ہے، جس میں علیکو اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ بازار کا پرانا تاجر ہے اور بازار کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور ارطغرل بازار کی حفاظت کے لیے دندار کو سربراہ مقرر کرتا ہے۔ اتنے میں آلیار ارطغرل سے ملاقات کے لیے بازار آتا ہے اور اس سے تنہائی میں بات کرتا ہے، جس پر ارطغرل آلیار کو کہتا ہے کہ وہ تمام ترک قبائل کے سرداران کو اکٹھا کر رہا ہے، جس میں سردار جاندار بھی شامل ہیں۔ آلیار ارطغرل سے کہتا ہے کیونکہ اس کا قبیلہ زیادہ مضبوط ہے تو ارطغرل اصلحان سے نکاح کی پیشکش منظور کر لے، اس طرح اسے فائدہ ہوگا، ورنہ اسے سردار جاندار کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر وہ ارطغرل سے اس کے فیصلے کے بارے میں دریافت کرتا ہے، جس پر ارطغرل اپنی خاموشی توڑتے ہوئے جواب دینے ہی لگتا ہے کہ دوسری جانب دکھاتے ہیں کہ خواتین قالین کا کام کر رہی ہوتی ہیں، جہاں اصلحان ایک خاتون کو قالین کی غلط بنائی پر ڈانٹتی ہے اور حلیمہ یہ سن کر وہاں آتی ہے، جبکہ وہ غور کرتی ہے کہ خاتون قالین کا کام بالکل ٹھیک سے کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اصلحان سے کہتی ہے کہ بنائی ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہے اور یہ ساری ذمہ داری وہ خود نبھائے گی، اس لیے اصلحان اس کام سے دور رہے۔ اس بات پر اصلحان اس سے بدتمیزی کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ اس کی بھابھی حلیمہ کو بتاتی ہے کہ اصلحان کے یہ رویے کی وجہ ارطغرل کی رشتے کی بات پر خاموشی ہے، جس پر حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی بھابھی مزید بتاتی ہے کہ یہ رشتہ ارطغرل کے لیے ہی ہے۔ وہیں ارطغرل آلیار کو کہتا ہے کہ وہ یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا، جس پر آلیار برہم ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ وہ یہ سب حلیمہ کو خوش رکھنے کے لیے کر رہا ہے، اور وہ آلیار کو تجارت سے متعلق بھی اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ آلیار رشتے کے انکار پر ناراض ہو جاتا ہے اور کڑوے الفاظ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ سرائے میں ارطغرل کے پاس آتی ہے۔ حلیمہ کی پریشانی دیکھ کر ارطغرل اس سے بات کرنے کا کہتا ہے، لیکن آرطغ بے کے آنے پر حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور آرطغ بے ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ سلطان کا جاسوس رات کے وقت اکیلے میں ارطغرل سے ملنا چاہتا ہے۔ آلیار جاندار بے اور اورال کو بتاتا ہے کہ ارطغرل نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، جس پر جاندار اور اورال غصے میں اس کے خلاف بولتے ہیں۔ آلیار جب سردار جاندار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اورال جاندار کے غصے کو اور بڑھاوا دیتا ہے، اور سردار جاندار ارطغرل کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرنے کا ارادہ بناتا ہے، جس پر آلیار پریشان ہو جاتا ہے۔ ارطغرل قبیلے میں آ کر حائمہ خاتون سے حلیمہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ تھک گئی تھی اس لیے آرام کر رہی ہے، اور ارطغرل اسے بتاتا ہے کہ اس نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، اور حائمہ خاتون کی تشویش دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہے۔ ارطغرل خیمے میں آتا ہے تو حلیمہ رو رہی ہوتی ہے، لیکن ارطغرل کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جب ارطغرل وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر اٹھ جاتی ہے اور اس کی روانگی کے بارے میں دریافت کرتی ہے کہ وہ اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے، اور ارطغرل یہ کہہ کر کہ وہ جلدی آ جائے گا وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اورال اپنی بیوی کے ساتھ ارطغرل کے خلاف سازش رچ رہا ہوتا ہے کہ باتوحان آتا ہے، اور وہ باتوحان کو کہتا ہے کہ وہ اس کی وفاداری کا صلہ اپنی بہن اصلحان کا نکاح اس سے کروا کر دے گا، جس پر اورال اسے کہتا ہے
کہ وہ جا کر اس کے بندے کو سونے کے سکے دے اور اسے کہے کہ وہ جلد اس سے ملنے آئے گا۔ رات کے وقت ارطغرل سلطان کے جاسوس سے ملاقات کے لیے آتا ہے، جس پر جاسوس بتاتا ہے کہ سلطان نے کاراچائسر فتح کرنے کے لیے ابھی صبر کرنے کو کہا ہے۔ اتنے میں کوئی نقاب پوش جاسوس پر تیر مار دیتا ہے اور ارطغرل اس سے اور اس کے آدمیوں سے لڑتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ایک آدمی سے سودا کرتا ہے تجارت کے لیے، وہیں اورال ایک آدمی سے سودا کرتا ہے کہ بازار کا مال لوٹا کرے گا اور اس کے بدلے میں اورال اسے رقم دیا کرے گا۔ وہیں بازار میں تمام سرداران اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اورال ایک بار پھر سعادتین سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور سعادتین اورال کی ناکامی پر اس پر بھڑک اٹھتا ہے اور اورال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اگلی قسط کی جھلکیوں میں دیکھا کہ حلیمہ اصلحان کی گردن پر خنجر رکھتی ہے۔ آخر کیا سبب بنا کہ حلیمہ نے اصلحان کی گردن پر خنجر رکھ دیا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے اور مزید ارطغرل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔